نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد تکالیف اور مصائب سے محفوظ رہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ میں بات کروں گا، اور وہ اہم موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا کیسے ہے۔ آیا یہ صحت کے لیے مفید ہے، یا کھانے کے بعد پانی پینا جو ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے؟ تو دوستو، اس پہ چھوٹی سی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر بندہ، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، دوستو وہ کامیابی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اسے اپنی کامیابی کا معیار کا علم نہیں ہے کہ میری کامیابی کا معیار کیا ہے اور میرا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ اصل میں کامیابی وہ ہوتی ہے جب انسان کو اپنی کامیابی کا سٹینڈرڈ کا علم ہو۔ اب ہمیں اپنے سٹینڈرڈ کا علم نہیں ہے اور ہم لوگ کامیابی چاہ رہے ہیں۔ کامیابی کے لیے ہم لوگ تگ و دو کر رہے ہیں، اسباب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے اسباب بڑھیں۔ دوستو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے نا دوستو؟ بہت سمجھ والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، سٹینڈرڈ جو ہے، ہر بندہ اسباب ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے اسباب بڑھیں اور میرے پاس سورسز بڑھیں۔ جب سورسز میرے پاس بڑھیں گے تو میری ضروریات زندگی ان سورسز سے پوری ہوگی۔ تو دوستو، پہلے تو معاف کیجئے گا، سب سے پہلے تو ہر بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی میں کتنا پیریڈ لے کے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اگر یہ ساری عمر کے لیے آیا ہے تو پھر تو اسے سورسز ڈھونڈنے چاہیے۔ اگر یہ مختصر وقت کے لیے آیا ہے اور اس کا علم بھی اس سے نہیں ہے کہ میں نے کتنا پیریڈ گزارنا ہے، تو پھر یہ بات قابل غور بھی ہے اور قابل تفتیش بھی ہے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ کافی زیادہ یہ بات جو ہے قابل غور ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سوچیں کہ بھئی سورسز زیادہ کام دینے والے ہیں یا اسباب۔ اسی لیے اللہ کریم بھی دوستو یہی فرماتا ہے کہ میرے بندو، تمہارے بیچ میں میرا نبی بھی ہوگا، میرا نبی بھی تمہارے بیچ میں اگر ہو اور تم میرے نبی کے مان کے نہیں چلو گے، تب بھی تمہیں ناکامی ہوگی، ٹھیک ہے نا دوستو؟ ابھی تو ہم لوگ کافی دور ہیں، 1400-1500 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بعد میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، جو ان کی محنت، ان کے حضرات صحابہ کرام کی محنت، ان کی کاوشوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اب وہ سورسز جو ہیں دوستو، وہ جو طریقے ہیں وہ ہمیں اپنے بیچ میں لانے ہیں۔ جب تک وہ طریقے ہم لوگ اپنے آپ میں نہیں لائیں گے تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس فتنے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت پورا کرنا ہے 100 شہیدوں کا اجر ہے دوستو اس پہ۔ اور کون سے شہید؟ جو کہ جنگ احد اور جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ تو دوستو، اگر ہمیں ایک سنت پوری کرنے پہ اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ ہم 100 شہیدوں کا اجر پا لیتے ہیں، تو دوستو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ اس لیے سنتوں کو فالو کرو۔ تو اس لیے دوستو، یہ جو میں نے بات کہی کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہارے بیچ میں میرے نبی کے طریقے نہیں ہوں گے تو تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے تمہارے پاس جتنے بھی اسباب ہوں گے، جتنے بھی سورسز ہوں گے۔ اور اگر وہ سورسز، اسباب اگر تم نے اکٹھے کہیں سے کیے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے حکم کے پابند ہیں۔ ہم چاہیں گے تو آپ کو نفع دے گی، اور اگر ہم چاہیں گے تو آپ کو نفع نہیں دے سکتی، بلکہ وہ نقصان دے گی۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی کہ کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے کہ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کرام کو بھی اسپیشلی ان چیزوں کے بارے میں وہ ایڈوائز کرتے تھے، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود میں، احاطے میں بیٹھ کر ان سے مذاکرات کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے، اور وہ لوگ ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے تھے۔ کبھی بھی کوئی بھی ایسا کوئی صحابی نہیں تھا دور دور تک
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا اور ان کو اپنی زندگی میں نہ لاتا، بلکہ خود بھی ان پہ عمل پیرا ہوتے، خود بھی ان پر عمل پیرا ہوتے، اور جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کی اولاد تھی، ان کی بیوی گھر بار والے جو تھے، وہ بھی ان کو فالو کرتے تھے۔ تو دوستو، آج ہمیں بھی اس فتنے والے دور میں وہ جو ہے سنت ہمیں ملی ہیں، اگر ان سنتوں کو ہم لوگ پورا کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ہم کافی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کافی تکالیف سے بچ سکتے ہیں۔ آج جو جتنی بھی جو کنفیوژنیں کریٹ ہو رہی ہیں دوستو، تو یہ سیلف کریٹ کنفیوژنز ہیں جو اپنے وجہ سے اپنے ہاتھوں ہم لوگ اپنے لیے یہ مصائب کھڑے کر رہے ہیں۔ دوستو، اپنی زندگی خدا را آسان کرو اور اپنی زندگی سادہ کرو اور عاجزی اپنے بیچ میں پیدا کرو، اور یہ میں والا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ جن لوگوں نے میں کیا جیسے کہ شیطان نے کیا تھا، تو دوستو وہ ابلیس بن گیا اور اس پہ لعنت ہوئی، اور جنت سے دھتکار کر اس کو زمین پر بھیجا گیا۔ تو دوستو، اسی طریقے سے اگر ہم لوگ بھی عاجزی نہیں اپنائیں گے اور میں والا لفظ ہمارے بیچ میں ہوگا، تو یہ میں جو ہوگا یہ ہمیں جنت سے دور کر دے گا اور جہنم کے قریب کر دے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائے بگائے جگہ جگہ اپنے حضرات صحابہ کرام کو اس چیز کی دعوت دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ تو کھانے کے آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ کھانے سے پہلے خوب پانی پیو، جتنا بھی پانی پی سکتے ہو 3 سانسوں میں پیو، ٹھیک ہے، یہ پی لو۔ اور یہ جو پہلا پانی پینا جو ہوتا ہے کھانے سے پہلے، یہ شفا ہے، یہ آپ کے لیے شفا ہے، یہ آپ کے لیے سونا ہے، یہ آپ کے لیے ڈائمنڈ ہے۔ ڈائمنڈ جسٹ لائک کہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اور اگر آپ پھر کھانا شروع کر لو تو جو بیچ والا جو پانی ہوتا ہے دوستو، وہ صحت کے لیے مضر ہے، وہ چاندی بن جاتا ہے، تو وہ چاندی بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز مت پیو۔ انہوں نے روکا ہے اس چیزوں سے اپنے امتیوں کو، قیامت تک آنے والے انسان کو روکا ہے کہ بھئی ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم لوگ کھانے کے بعد پانی پیو گے تو تمہارا سارا سسٹم جو ہوگا وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ کھانا ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور دوستو اگر ہم لوگ ان آداب کی رعایت نہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ یعنی پہلے پانی پینا شفا ہے، بیچ میں پینا چاندی ہے، اور آخر میں وبا ہے۔ تو بیچ میں اور لاسٹ والا پانی جو ہے دوستو، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سے جو آپ کو جو بیماریاں بننے والی ہیں، سب سے بڑی بیماری جو ہے دوستو وہ گیسٹرک پرابلم ہے۔ آپ کا معدہ جو ہے وہ پھول جائے گا، اور آپ کو جو ہے مختلف جو ہے نا دوستو، آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ معدے کی ایسیڈیٹی آپ کی گیسٹرک معدہ آپ کا بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو آپ کے معدے میں گیس بننی شروع ہو جائے گی، اور معدے کا السر بننا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا دوستو۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ ساتھ ساتھ میں دوستو اور بھی جو آپ کا جو خوراک ہوگی، آپ کی معدے کی جو فنکشن ہوگی، وہ دن بدن کمزور ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے نا دوستو۔ یہ کیوں یہ اسباب بنتے ہیں؟ یہ جو آپ کو جو کھانا طاقت دیتا ہے، وہ کھانے کی طاقت جو ہوتی ہے، یہ بعد میں پانی پینا اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ کھانا کھاؤ تو 3 حصے بنا لیا کرو اپنے پیٹ کے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک کھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ تو دوستو اتنا کھایا جائے کہ وہ ہم لوگ آسانی سے اس کو جو ہے نا ہضم کر سکیں۔ تو لاسٹ میں تو اس سے یہ چیز اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کے جسم میں جب آپ پانی پیتے ہو لاسٹ میں، تو وہ خوراک جو ہوتی ہے، آپ کے معدے کی رفتار سست ہو جاتی ہے، گیسٹرک پرابلم بن جاتی ہے، اور معدے کے السر اس سے خدشہ ہوتا ہے، اور اس سے جب وہ گیس بنتی ہے وہ آپ کے دماغ تک چڑھتی ہے، جو کہ آپ کی خون کی رفتار کو سست کرتی ہے، اور آپ کا دماغ جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں دوستو معاف کیجیے گا، آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کن ذہن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کے اعصاب پہ کافی بوجھ پڑتا ہے، آپ کے پٹھوں میں جوڑوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کافی یہ مسائل، یہ کافی، اور بلڈ پریشر کے بھی اسپیشل بی پی کا بھی یہ پرابلم جو ہوتا ہے دوستو، جو سنت کے خلاف اس طرح کرے گا تو یہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو پھر دوستو ہم لوگ کیوں نہ اپنی زندگی آسان کریں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو بھی یہ چیزیں ان کو ایڈوائز کریں کہ بھی کھانے کے بعد، آئندہ کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں نے پانی نہیں پینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ تو دوستو ان چیزوں سے باز رہنا ہم سب کے لیے بقا ہے، ہم سب کے لیے خوشی ہے،
اور ہم سب کے لیے تریاق ہے۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی کہ کھانے کے بعد پانی پینا کیسا ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں جو دوستو جو جنم دیتی ہیں وہ اسی سے جنم دیتی ہیں، تو لہٰذا سنت کو اڈاپٹ کرو اور سنت کو فالو کرو۔ سنت ہی میں نجات ہے اور سنت ہی میں ہمارے لیے خوشی ہے اور سنت ہی میں ہمارے روحانی اور جسمانی شفا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور ہماری مائنڈ گروتھ ہے اور ہماری پوری صحت اس سے گروتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور سب کے ساتھ یہ اچھے اعمال شیئر کیجیے گا۔ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ بات کہہ ڈالی، باقی سننا نہ سننا، دوسرے تک پہنچانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنی کوشش کی ہے، آپ ویڈیو واچ کرتے ہو نہ کرتے ہو اس میں مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف اور صرف میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو خصوصاً خلوص نیت والی کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر و فساد سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں دنیا آخرت میں نوازے۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔